در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد خداوندی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسَوَّدَةٌ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور قیامت کے دن تم انہیں دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا غرور کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ اور ایک اور موقع پر رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ تو معلوم ہوا کہ چہروں کی رونق اور بے رونقی، ان کا گورا اور کالا ہونا، آرائش و زیبائش دھن دولت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اعمال کے اثرات ہیں۔ تو جو چہروں کو دل فریب بناتے ہیں یا چہروں کو مسخ کر دیتے ہیں، اگر اچھے اعمال ہیں، اچھی نیت ہے، اندر سے من اچھا ہے، فکر اچھی ہے، زبان اچھی ہے، سوچ اچھی ہے، دل حسد سے، بغض سے، کینہ سے خالی ہے، تو چہرے پر ایک خوش نمائی آتی ہے۔ اور اگر دل بغض، حسد و کینہ اور نفرت سے بھرا ہوتا ہے تو چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر خواہ کتنا ہی پارلر جائیں، چاہے کتنے ہی برانڈڈ سوٹ پہنے، چاہے کتنی عمدہ سے عمدہ میک اپ کی اشیاء استعمال کریں، چہروں پر وہ خوش نمائی آ ہی نہیں سکتی جو اچھے اعمال کے اثرات لاتی ہے۔ اگر یہ بات ہماری خواتین کو سمجھ آ جائے تو ان کے بہت سے خرچے بھی کم ہو جائیں اور یہ اس صحیح راہ کی طرف گامزن ہو جائیں جو چہروں پر نور اور دلکشی لاتی ہے۔ چہروں پر نور اور دلکشی تو اللہ رب العزت کی عبادت، اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا اور زندگی کو خوبصورت بنانا اور اچھی فکر اور اچھی نیت لاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ منہ اس دن بگڑے ہوں گے، اور فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں مناتے۔ اور پھر فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، کتنے منہ ایسے ہوں گے کہ ان پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھی ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کتنے منہ اس دن چین میں ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے۔ لہٰذا چہرے کی خوبصورتی اور چہرے کی بدصورتی کا اتنا قرآن نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خوبصورتی اسی کے چہرے پر آئے گی جو اچھے اعمال کرے گا۔ پارلر جانے اور دنیا کے بیش قیمت میک اپ استعمال کرنے پر وہ اندر کا حسن چہرے کو خوبصورت بنا ہی نہیں سکتا جو اللہ کو خوش کرنے والے کام بنائیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کتنے ہی منہ اس دن اجیالے ہوں گے اور کتنے ہی کالے ہوں گے، اور جو اجیالے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جن کے منہ اجالے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے